أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے آپ کا؟ باہر کا موسم پتہ ہے کیسا ہے؟ دائیں دیکھیں بائیں دیکھیں کھڑکیوں سے باہر کیا نظر آ رہا ہے؟ اندھیرا۔ یس، ایسے موقع پر کیا دعا پڑھتے ہیں جب تیز آندھی چل رہی ہو؟ اللہم انی اسألک خیرہا وخیر ما فیہا وخیر ما ارسلت بہ واعوذ بک من شرہا وشر ما فیہا وشر ما ارسلت بہ۔ اسلام آباد میں اکثر ہی آندھیاں آتی رہتی ہیں، تو اس لیے دعا زبانی یاد ہونی چاہیے، اور ایسے موقعوں پر غفلت کا مظاہرہ کرنے کی بجائے ہنسی مذاق کھیل ادھر ادھر کی باتیں جو راستے میں تھوڑی سی مجھے نظر آئیں تو تھوڑی سی فکر مندی کے آثار چہرے پر ہونے چاہیے، اور خصوصی دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہم پر رحمت فرمائے اور ہمیں اس عذاب سے بچائے جو قوم عاد پر آیا اور قوم شعیب پر آیا، کہ ان کو ختم کر کے رکھ گیا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں اپنی ناراضگی سے بچائے، اپنے غضب سے بچائے، اور ہمیں بس معافی کرتا رہے۔ ہم آج انشاءاللہ جو ہماری ویکلی تدبر القرآن کی کلاس ہے اسی کو کنٹینیو کریں گے۔ آج ہم شروع کریں گے سورۃ الشعراء کی آیت نمبر 135 سے۔ پہلے ہم 135 سے 138 تک کی تلاوت اور ترجمہ کریں گے، پھر اس کے بعد آگے چلیں گے۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سب سے پہلے تلاوت۔ إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم قالوا سواء علينا أوعظت أم لم تكن من الواعظين إن هذا إلا خلق الأولين وما نحن بمعذبين۔ ہود علیہ السلام نے کہا، بے شک میں تم پر ایک بڑے دن کے عذاب کا خوف رکھتا ہوں۔ انہوں نے کہا، ہمارے لیے برابر ہے، خواہ تم نصیحت کرو یا تم نصیحت کرنے والوں میں سے نہ ہو، یہ تو بس پہلے لوگوں کی عادت ہے، اور ہم ہرگز عذاب دیے جانے والے نہیں۔ جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ پیچھے ہود علیہ السلام نے اپنی قوم کو نعمتوں کا ذکر کر کے اللہ تعالیٰ کے احسانات یاد کرا کے اللہ کی عبادت کی طرف بلایا، توحید کی دعوت دی، لیکن جب انہوں نے ان کے یعنی اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی قدر نہیں کی، ہود علیہ السلام کی وہ بات نہیں مانی، تو اس کے بعد انہوں نے ان کو عذاب کے بارے میں خبردار کیا، یعنی نعمتوں کا ذکر کرنے کے بعد اور یہ بتانے کے بعد کہ یہ نعمتیں ہمیشہ نہیں رہیں گی، بلکہ نعمتیں اس کے لیے باقی رہتی ہیں جو شکر ادا کرتا ہے
جو شکر ادا کرے اس کی نعمتیں ان کو دوام حاصل ہوتا ہے، لیکن جو ناشکری کرتا ہے اس کی نعمتیں زائل ہو جاتی ہیں، اس کی نعمتیں اللہ تعالیٰ واپس لے لیتا ہے۔ لہذا اب انہوں نے، جیسے کہ تمام انبیاء کا طریقہ رہا ہے کہ بشارت بھی اور انذار بھی، وہی طریقہ اختیار کیا۔ اب ان کو اللہ کے عذاب کے بارے میں ڈرا رہے ہیں، لیکن یہ فاسق قوم، ضدی اور ہٹ دھرم قوم مان کر نہ دی۔ اور آپ دیکھیے کہ یہ سرکشی کی انتہا ہے نا۔ اور جب کوئی قوم اس حالت کو جا پہنچتی ہے کہ نصیحت کرنے والوں کی نصیحت کو سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کرتی، مانتی ہی نہیں، بلکہ اپنی ہی بات پہ اڑی رہتی ہے، تو پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان پر عذاب کا کوڑا برسا دیتے ہیں۔ اور یہ کسی کی بدبختی کی پھر آخری حد ہے کہ وہ کسی خیرخواہ کی خیرخواہی کو نہ سمجھے، اور اس قدر اس کو اپنی طاقت پر ظلم ہو، تکبر ہو، اور اس کا اتنا ان کو خیال ہو کہ وہ سب کچھ ان کے ہاتھ میں، شاید سارے کنٹرول ان کے پاس ہیں، اور ان کو کوئی عذاب نہیں دے سکتا، اور وہ نعوذ باللہ وہ اللہ کا بھی مقابلہ کر سکتے ہیں، تو پھر ان کی یہ حالت ہوتی ہے۔ اور پھر آپ دیکھیں کہ انہوں نے یہ جو کہا نا، ان ھذا الا خلق الاولین، یعنی یہ نعمتیں اور یہ احوال اور یہ سب کچھ تو پہلے لوگوں کے پاس بھی تھا، کبھی وہ مالدار ہوتے تھے، کبھی محتاج ہوتے تھے، یہ تو زمانے کے حالات ہیں، گردش کرتے رہتے ہیں، اور اس کا کوئی نتیجہ نہیں نکلنے والا، کوئی عذاب نہیں آنے والا۔ تو آیت نمبر 135 میں ہود علیہ السلام کہتے ہیں، ذرا پڑھیے صرف ایک آیت۔ انی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم۔ انی اخاف علیکم، بے شک میں ڈرتا ہوں تمہارے بارے میں، عذاب یوم عظیم، ایک بڑے دن کے عذاب سے۔ یہ بڑا دن کون سا ہو سکتا ہے؟ دنیا میں بھی جس قوم پر اللہ کا عذاب آتا ہے، اور جس دن وہ آتا ہے وہ دن ان کے لیے ایک بڑا دن بن جاتا ہے، وہ ایک تاریخی دن بن جاتا ہے، اور اس سے مراد قیامت بھی ہے، یعنی آخرت کا عذاب بھی ہے، دونوں معنی لیے گئے ہیں۔ یعنی جو رب انعام دینے پہ قادر ہے، نعمتیں دینے پہ قادر ہے، وہی رب انتقام لینے پر بھی پوری طرح قدرت رکھتا ہے۔ نعمتیں بھی اسی کی طرف سے ہیں، اور اگر کوئی نعمتوں کی قدر نہ کرے تو نعمتوں کو چھیننے پر بھی وہ قادر ہے، عذاب دینے پر بھی پوری قدرت رکھتا ہے۔ اگر آپ پچھلی آیات کو سامنے رکھ کے دیکھیں تو ہود علیہ السلام نے نصیحت کی ابتدا بھی ڈرانے سے کی تھی، اور پھر اختتام بھی اسی پر ہو رہا ہے۔ ڈر اور خوف ایسی چیز ہوتی ہے جو انسان کو غلط رستے پر، خواہ وہ کچھ دور ہی جا چکا، وہاں سے پلٹنے پر آمادہ کر دیتی، یعنی خوف کی وجہ سے۔ مثلا آپ موٹر وے پہ گاڑی لے کر جا رہے ہیں، تیز جا رہے ہیں، کافی آپ نے فاصلہ طے کیا، منزل سے تھوڑے ہی قریب تھے کہ آپ کو پتا چلا کہ آگے زمین پھٹ چکی ہے اور زمین دھنس گئی ہے، اور اگر آپ اس رستے پر جائیں گے تو آپ کی گاڑی اس کے اندر گر جائے گی۔ تو آپ کیا کریں گے؟ پھر ڈر جائیں گے نا، جو آپ کو پہلے ہی بتائے گا کہ ایسا ہو جائے گا، اگر تم اس رستے پر چلے تو آگے کھڈا ہے اور اس میں لازمی گرو گے، اور اگر گرے تم تو ہلاکت لازم ہے۔ تو جو ڈر جائے گا وہ کیا کرے گا؟ وہ اس سے واپس نکلنے کا کوئی راستہ تلاش کرے گا کہ نہیں، مجھے واپس چلے جانا چاہیے، کیونکہ آگے جانے میں خطرہ ہے، اس حد کو کراس کرنے میں خطرہ ہے، یہ خطرہ میں نہیں مول لے سکتا، بہتر ہے میں گھر چلا جاؤں۔ اس وقت آپ یہ تو نہیں سوچیں گے آج تک تو مجھے کچھ نہیں ہوا، 300 میل تو میں نے طے کر لیے، اب یہ کہتے ہیں آگے خطرہ ہے، میں نہیں مانتا کہ کوئی خطرہ ہے، ایسا بھی کیا ڈرنا، چلو کوئی نہ کوئی رستہ بن جائے گا اور ہم کسی طرح پار ہی کر جائیں گے۔
ایسا شخص سیلف ڈسپشن کا شکار ہوتا ہے، ٹھیک، خود فریبی کا شکار ہوتا ہے، جو کسی خیر خواہ کی نصیحت کو سنتا نہیں، مانتا نہیں۔ اور انبیاء سے بڑھ کر کون خیر خواہ ہو سکتا ہے؟ انبیاء سے بڑھ کر کسی کا کون ہمدرد ہو سکتا ہے؟ ان کی ساری زندگی ایک پاکیزہ زندگی ہوتی ہے، وہ قابل اعتبار ہوتے ہیں، ٹرسٹ وردی ہوتے ہیں، اپنی قوم کی خیر خواہی کرتے ہیں۔ وہ لوگ پیچھے ہم پڑھ چکے ہیں نا کہ وہ کہتے ہیں میں تم پر اس پر کوئی اجر نہیں مانگتا۔ وہ کسی دنیا کے مطلب یا مفاد کے لیے لوگوں کو نصیحت نہیں کرتے۔ لیکن اگر کوئی شخص عقل سے کام ہی نہ لے اور اس کو کسی خیر خواہ کی خیر خواہی نظر ہی نہ آئے اور وہ اس کی کسی بات پہ کان ہی نہ دھرے، تو پھر لازم ہے کہ اس کا ایسا ہی انجام ہو۔ پھر آپ دیکھیے کہ یہاں پر انہوں نے دن کو بڑا دن کہا ہے، یومن عظیم کہا ہے۔ تو یومن عظیم اگر اس کو قیامت کے لیے لیا جائے تو وہ دن واقعی بہت بڑا دن ہے۔ اپنی طوالت کے اعتبار سے کتنا بڑا دن ہے؟ 50,000 سال کے برابر۔ اور اس دن کے حالات دنیا کے حالات کی طرح نہیں ہوں گے، وہ یوم الحساب ہے، یوم الدین ہے۔ تو اس لیے اس کو یومن عظیم کہا گیا ہے۔ اور اس دن کا اگر وہ دن بڑا ہے تو اس کا عذاب کتنا بڑا ہوگا، اس سے آپ اندازہ لگائیے۔ تو اگر کسی کی یہ بھول ہے کہ اس دن کا عذاب کوئی معمولی سی چیز ہوگی اور ہم آسانی سے برداشت کر لیں گے، تو یہ بہت بڑی بھول ہوگی۔ اس دن اگر کسی پر بھی کوئی یعنی ہلکے سے ہلکا عذاب بھی اس کو دیا گیا تو وہ دنیا کے عذاب سے اور دنیا کی تکلیف سے بہت بڑی تکلیف ہوگی، بہت بڑا عذاب ہوگا۔ اگر اس عذاب کی جھلک دنیا میں دکھا دی جائے تو کیا ہوگا؟ کچھ آپ پریشان نہ ہوں، بس اللہ سے دعا کرے، خیر رکھے اللہ تعالیٰ سب کی، صرف ہماری نہیں، سب کی جو یہاں بستے ہیں، اللہ سے خیر مانگے۔ ادھر ادھر مت دیکھیں کہ کیا ہو رہا ہے، باہر کیا ہو رہا ہے۔ اللہ نے آپ کو ایک اچھی جگہ بٹھایا ہے تو اس وقت سے فائدہ اٹھا لیں۔ تو آخرت کے عذاب کی یعنی آپ دیکھیے کہ اس سے اندازہ لگائی کہ اگر زقوم کا ایک قطرہ دنیا میں ڈالا جائے تو کیا ہوگا؟ ساری ویجیٹیشن ختم ہو جائے گی، زمین اگانے کے قابل نہیں رہے گی، اور جہنمیوں کو کھانا کیا ہوگا؟ زقوم ہوگا۔ تو ہم انسان بڑے کمزور چیز ہیں، تو آخرت کا عذاب برداشت کرنا کوئی آسان نہیں ہے۔ اس لیے یہ بات صرف قوم ہود کے لیے نہیں، قوم عاد کے لیے نہیں، بلکہ اس کے لیے ہمیں اپنے لیے بھی لینا چاہیے کہ ہمیشہ اللہ کے عذاب سے ڈرتے رہنا چاہیے، اللہ کی پکڑ سے بچتے رہنا چاہیے، کیونکہ جب اللہ کی پکڑ آتی ہے تو پھر کوئی بچا نہیں سکتا۔ اور خوف کیا چیز ہے؟ خوف دل کی بے چینی کا نام ہے، جو اس وقت آپ تھوڑا سا محسوس کر رہے ہیں نا تھوڑا۔ تو یہ ہود علیہ السلام اپنی قوم کے بارے میں بے چین ہو گئے کہ یہ مان کے نہیں دے رہے، تو انی اخاف، مجھے پریشانی ہے، یا جسے ہم آج کے دور میں انزائٹی کا نام بھی دیتے ہیں کہ مستقبل کے بارے میں کوئی جو وریز ہوتی ہیں ہماری، پریشان کن خیالات ہوتے ہیں۔ تو بہرحال جو اللہ سے ڈرتے ہیں اور اللہ کی عظمت کو جانتے ہیں اور علم رکھتے ہیں، وہ اللہ سے ڈرتے بھی بہت ہیں۔ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، جتنا جتنا اللہ تعالیٰ کی معرفت ہوتی ہے اتنی محبت بھی ہوتی ہے، لیکن ڈر بھی بڑھتا ہے۔ اور اللہ کا ڈر مومن سے مطلوب بھی ہے، یہ خوف، آخرت کا خوف مطلوب بھی ہے، اور یہ خوف جو ہے ایک عبادت بھی ہے۔ یاد رہے گی یہ بات، اللہ سے ڈرنا ایک عبادت ہے، اور اللہ کا ڈر سب چیزوں کے ڈر سے بڑا ہونا چاہیے، انسانوں کے ڈر سے زیادہ ہونا چاہیے۔ کیوں؟ ہم بہت سے کام انسانوں کے ڈر سے چھوڑ دیتے ہیں، ایسا ہوتا ہے نا؟ کبھی آپ نے کیا کہ ہائے امی کیا کہیں گی، ٹیچر یہ کہیں گی، فلاں یہ کہے گا، لہٰذا مجھے یہ کام کر لینا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے؟ ٹھیک ہے، تو ہم فیصلہ کرتے ہیں نا ڈر کی بنیاد پر۔ تو اس میں آپ دیکھیے کہ یہ ڈر جو ہے یہ بڑا ضروری ہے،
اور یہ دین کی اصل روح ہے، یہ دین کی روح ہے. اور یہ ڈر ہوتا ہے تو انسان سیدھا رہتا ہے، اطاعت کرتا ہے. ورنہ ہمارا نفس جو ہے وہ تو ہمیں برے کاموں کا حکم دیتا ہی ہے. ان النفس لامارۃ بالسوء، نفس انسان کو برائیوں پہ اکساتا رہتا ہے، اور انسان اپنے نفس کو، اس نفس کے سرکش گھوڑے کو روک نہیں پاتا، اس کے ہاتھوں بے بس ہو جاتا ہے اور غلط کام کر جاتا ہے. لیکن اس نفس کے سرکش گھوڑے کو کون سی چیز لگام دے سکتی ہے؟ اللہ کا ڈر، آخرت کا ڈر. قرآن مجید میں خوف سے متعلق کئی الفاظ آئے ہیں، جیسے تقوی، اتقو، جیسے انذار یعنی نذیر، بشیرا و نذیرا، خوف، وجل، انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، کانپ جاتے ہیں، یعنی ڈر کے مارے ان کے دل کانپنے لگتے ہیں. دل وہ کہتے ہیں جب کوئی خوف کا شکار ہوتا ہے کہتے ہیں یہاں ہاتھ رکھ کے دیکھو میرا دل کتنا زیادہ دھڑک رہا ہے. اسی طرح خشیت بھی جو علم والوں کی ہوتی ہے، رہبت بھی، وَإِيَّایَ فَارْهَبُونَ، اور اسی طرح رہق بھی. تو بہرحال بہت سے الفاظ استعمال ہوتے ہیں جن کے اندر باہم فرق بھی ہے. اس کے لیے میں چاہوں گی کہ اگر آپ اس علم میں دلچسپی رکھتے ہوں تو اس میں الحمدللہ عبد الرحمن کیلانی کی کتاب جن کی تیسیر القرآن، اس کا جو پروننسیشن ہے وہ تیسیر ہے، تیسر نہیں ہے. بہت سے لوگ تفسیر کا نام ہی غلط بولتے ہیں. تیسیر القرآن یعنی قرآن کو آسان طریقے سے پیش کیا گیا، یسر سے ہے یہ لفظ. تو انہیں نے ایک کتاب لکھی ہے، بڑے ہی کام کی کتاب ہے، جس کو میں نے بہت زیادہ کنسلٹ کیا ہے قرآن کی ڈیپر انڈرسٹینڈنگ کے لیے. اور جو تدبر کے اسٹوڈنٹس ہیں ان کو چاہیے کہ وہ اس کتاب سے لازماً فائدہ اٹھائیں، اور اس میں ایک لفظ اگر آیا ہے تو ہوم ورک دیا جا سکتا ہے کہ اس سے ملتے جلتے لفظ جو ہیں وہ ڈھونڈ کر لائیں. اور اس میں پوری لسٹ آپ کو ایک جگہ مل جائے گی، نہ صرف یہ کہ لسٹ بلکہ ساتھ دلائل بھی ہوں گے کہ کہاں کہاں یہ لفظ آیا ہے، اور اس کے ساتھ یہ بھی آئے گا کہ یہ لفظ جو ہے کس معنی میں، یعنی ان کا لغوی فرق کیا ہے، یعنی ان کے درمیان فرق کیا ہے، خوف اور خشیت میں کیا فرق ہے، اور اسی طرح انذار اور رہبت میں کیا فرق ہے، وغیرہ وغیرہ. مترادفات القرآن، سوری نام بتانا بھول گئی، مترادفات القرآن، ٹھیک ہے. اسی طرح عربی میں بھی فروق لغویہ جو ہیں اس پر جو کتابیں لکھی گئی، یعنی لغت کے اعتبار سے جو فرق ہیں، یہ بھی ایک بڑا دلچسپ علم ہے. اگر آپ قرآن پاک یہ شوق رکھتے ہو کہ قرآن کی ڈیپر انڈرسٹینڈنگ ہو آپ کو، تو اس کا ویسے بھی دلچسپی مطالعہ آپ کر سکتے ہیں. میں نے اپنے بیٹے کے ساتھ یہ پریکٹس کی تھی کہ میں اس سے کہتی تھی کہ تم مجھے ہر روز اس کتاب میں سے کچھ پڑھ کے سناؤ. تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ انسان کو ریویژن بھی ہو جاتی ہے، اور یہ کہ بچے بھی سیکھتے ہیں جن کو قرآن کے معنی میں غور و فکر کا شوق ہو. اسٹوڈنٹس کو بھی آپ یہ کام دے سکتی ہیں، وہ تعلیم القرآن کے لوگ بھی اس کو ضرور پریکٹس کریں. اس سے یہ ہوتا ہے کہ انسان جب اس طرح علم حاصل کرتا ہے نا، کتابوں کو کھولتا ہے، دیکھتا ہے، تو علم پختہ ہوتا ہے. لیکچر سن لینا اپنی جگہ ٹھیک ہے، لیکن لیکچر سب کچھ نہیں ہوتا، اس کے لیے انسان کو خود بھی محنت کرنی چاہیے اگلے لیول پر جانے کے لیے. اب آپ دیکھیں کہ ڈر کا مستحق صرف اللہ ہے، لیکن ہمارے دل میں کس کس کا ڈر ہوتا ہے، ذرا اس کو انالائز کرتے ہیں. جیسے بندوں کا ڈر، بندوں کا ڈر، بندوں سے ڈر لگتا ہے نا. کئی بڑے ظالم ہوتے ہیں، کئی بڑے کرمنلز ہوتے ہیں، وہ ڈر یعنی نقصان پہنچاتے ہیں. کئی کرمنلز نہیں ہوتے لیکن وہ بڑے مینوپولیٹرز ہوتے ہیں. اس کا مطلب سمجھتے ہیں کیا کہا؟ یہ کیا میں نے کہا؟ آپ کے جذبات سے کھیلتے ہیں. بعض مرد لڑکیوں کے جذبات سے کھیلتے ہیں، شادی شدہ ہوتے ہیں یا اور پھر ایک وقت میں کئی لڑکیوں سے دوستیاں کی ہوئی ہوتی ہیں، اور لڑکیاں بیچاری نرم دل کی مالک، بس جذباتی طور پر جب ان سے اٹیچ ہو جاتی ہیں تو اپنا سب کچھ لٹانے، عزت، گھر، ماں باپ کی عزت
ہر چیز لٹانے کو تیار ہوتی ہیں، حتیٰ کہ اپنی عزت، سب کچھ ختم. تو اس چیز کا بھی ڈر ہونا چاہیے کہ اللہ نے جو حدود قائم کی ہے نا مردوں اور عورتوں کے بیچ میں، ان کو قائم رکھنا ہے، ورنہ نقصان اللہ کا کچھ بھی نہیں ہوگا. کس کا ہوگا؟ ہاں. تو اس میں بھی آپ کو ایک طرح سے ڈر روکتا ہے نا، ٹھیک ہے. تو بندوں کا بھی ڈر ہوتا ہے، لیکن بندوں کا ڈر اللہ کی اطاعت سے نہ روکے آپ کو. مثلا آپ ایک جگہ تو حجاب کر لیں جہاں ماحول کنڈیوسو ہے، لیکن آپ وہاں حجاب چھوڑ دیں جہاں لوگ اس کی مخالفت کرتے ہیں. الہدا میں تو آپ ٹھیک سے سکارف پہن کے آؤ، جب آپ یونیورسٹی جائیں تو پھر آپ کیا کریں؟ اس کو خیر بات کہہ دیں یا آپ ڈھیلا ڈھالا کر دیں. کتنی عجیب بات ہے. نہ لوگوں نے ہمیں پیدا کیا، نہ لوگ ہمیں کھانا دیتے ہیں، نہ ہمارے رازق ہیں، نہ ہمارے مالک ہیں، اور نہ ہی ہم نے کوئی حساب ان کو کوئی دینا ہے، لیکن پھر بھی عجیب خوف ہے لوگوں کا. اور بہت سے کام تو آپ نے زندگی میں اپنا جائزہ لیتے رہنا ہے کہ کون کون سے کام میں لوگوں کے ڈر سے کرتی ہوں اور اللہ کا ڈر بھول جاتی ہوں. اچھا، جب کبھی لوگوں کا ڈر آئے نا اور آپ حجاب ڈھیلا کرنے لگے نا، تو رک کے سوچا کریں، تھوڑی دیر ٹائم دیا کریں اپنے آپ. اچھا، جس کی خاطر میں حجاب اتارنے لگی ہوں، یہ میرا کیا بگاڑ لے گا؟ ہاں ابھی میں اس کی گڈ بکس میں نہیں رہوں، تو کیا میرا نفع نقصان اس کے ہاتھ میں؟ نہیں. آپ یقین کریں کہ بعض لوگ ماشاءاللہ اپنے ایمان میں اتنے پختہ ہوتے ہیں، اپنے اوپر کام کرتے ہیں، اپنی قابلیت بڑھاتے ہیں، محنت کرتے ہیں اپنے اوپر کہ لوگوں کی ضرورت بن جائیں، آپ کے بغیر ان کا بزنس نہ چلے، آپ کے بغیر ان کا کام نہ چلے، اور انہیں موڑ دوڑ کے آپ کو ہی ہائر کرنا پڑے. تو پھر ان کو پرواہ نہیں ہوگی کہ آپ حجاب کرتے ہیں کہ نہیں کرتے. لیکن اگر آپ نکمے ہیں نا اور کچھ آتا نہیں آپ کو اور آپ کسی کاری کے نہیں، تو پھر آپ دیکھیں کہ صرف اس طرح کی عجیب حرکتیں کر کے دوسروں کا مردوں کا دل لبھا کے، یا ان کے ساتھ ہنسی مذاق کر کے، یا ان کے ساتھ چھپی دوستی کر کے ان سے کوئی فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں. اور بعض لوگ تو اس حد تک چلے تک اپنی عزتیں بھی لٹا دیتے ہیں دنیا کے چند پیسوں کی خاطر. تو آپ خود سوچئے کہ ہر وہ چیز جس سے اللہ کی حدیں ٹوٹ رہی ہوں، کیا کرنا چاہیے؟ اس سے پیچھے ہٹ جانا چاہیے. کہ میں یہ نہیں افورڈ کر سکتی کہ اللہ کو ناراض کر کے بندے کو خوش کروں، چاہے میرا نفس اس میں بڑا خوش ہوتا ہے، کیونکہ ہمارا اپنا نفس بھی تو خوش ہو رہا ہوتا ہے نا. بعض اوقات لوگوں کی کوئی ایسی ڈیمانڈ ہوتی ہے جو ہم پوری کرنا چاہتے ہیں صرف اس لیے کہ ہمیں بھی مزہ آ رہا ہوتا ہے اس میں. تو اس مزے کا کیا کہنا جو چند لمحوں کے لیے ہو اور اس کے بعد ہمیشہ کی آگ ہو، اللہ کی طرف سے لعنت برس رہی ہو. جب کوئی زانی زنا کرتا ہے تو آپ نے وہ حدیث پڑھی ہے کہ اس کا ایمان اس سے نکل کر الگ ہو جاتا ہے، وہ ایمان ہی نکل جاتا ہے دل سے، کیونکہ زنا کا عمل اور ایمان کٹھے نہیں رہ سکتے، ایمان والا یہ کام نہیں کر سکتا. اس لیے ان معاملات میں آپ سب نے بہت عقل مندی کا مظاہرہ کرنا ہے، اور ہوش مندی کا اور سمجھداری کا. دنیا کی ذلت سے بھی بچنا ہے اور آخرت میں اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بھی بچنا ہے. آپ نے وہ حدیث سنی ہے نا معراج کی، جس میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ معراج نے کسی موقع پر دو فرشتے آئے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لے گئے خواب میں، اور پھر انہیں دکھائی مختلف چیزیں، جن میں سے ایک تنور میں آگ بھڑک رہی تھی اور اس میں سخت بدبو بھی تھی، اور کچھ مرد اور عورتیں اس میں جل رہے تھے. آگ کے شعلے اوپر آتے تو وہ اوپر آ جاتے تھے، اور نیچے جاتے تو وہ نیچے جاتے، اور ان کے ساتھ مسلسل ایسے ہی ہو رہا تھا. پوچھا گیا کہ یہ کون لوگ ہیں؟ تو بتایا گیا کہ یہ زانی مرد اور عورتیں ہیں، زنا کرنے والے مرد اور عورتیں. تو کچھ برائیاں ہمارے معاشرے میں نارمل ہوتی جا رہی ہیں اور اللہ کا ڈر نہیں رہا. کون سا ماں باپ دیکھتے ہیں، اور اب تو سبھی ایسا کرتے ہیں.
اور افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ بعض اوقات مینوپولیٹر کوئی باس ہو سکتا ہے، بعض اوقات اس سے بھی شدید افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ وہ کوئی ٹیچر بھی ہو سکتا ہے. مجھے ہو سکتا ہے آپ کہیں یہ کیا باتیں کر رہی ہیں، لیکن چونکہ آپ میری بیٹیوں کی طرح ہیں تو مجھے کچھ باتیں کھل کے کرنا پڑ رہی ہیں، کیونکہ میں ایسے واقعات سن رہی ہوں کہ جس میں معصوم بچیاں مردوں کے ہتھے چڑھی، پریگننٹ ہوئی، پھر ابارشن کرواتی ہیں، پھر دنیا میں بھی ذلت، آخرت میں بھی ذلت، صرف خواہش نفس. تو جنت کس کے لیے ہے؟ سورت النازعات آخر میں آتا ہے نا، نہى النفس عن الهوى فإن ذرا پڑھیں. وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى. وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ، تو جو شخص اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈر گیا، وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى، اور اپنے نفس کو خواہش سے روک لیا، یعنی خواہش نفس پہ کنٹرول کر لیا، فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى، تو جنت اس کا ٹھکانہ ہے. اور جو یہ نہ کرے، فَأَمَّا مَنْ طَغَى وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَى. کنٹراسٹ بھی دیکھ لیں کہ جو دنیا کی زندگی کو ترجیح دے تو پھر کیا ہوگا، اور خواہشات کے پیچھے چلے، سرکشی کرے، تو اس کا ٹھکانہ پھر کیا ہے؟ جہنم، بھڑکتی ہوئی آگ ہے. تو دونوں راستے بتا دیے گئے، ہدیناہ النجدین. تو اس لیے اگر ساری دنیا بھی کوئی حرام کام کر رہی ہو نا، تو آپ کے اندر اللہ کا ڈر ہونا چاہیے. وہ 7 لوگ جو قیامت کے دن، جب ہولناک دن ہوگا، عرش الہی کے سائے تلے ہوں گے، ان میں سے ایک شخص کون ہوگا؟ ایک شخص اس سائے کے تلے کون، جس کو کسی خاندانی لڑکی نے، یعنی بڑے خاندان کی لڑکی نے زنا کی دعوت دی، اور اس نے کیا کہا؟ انی اخاف اللہ، میں اللہ سے ڈرتا ہوں، میں یہ کام نہیں کر سکتا. تو اللہ کا ڈر ہونا اور نہ ہونا یہ 2 مختلف چیزیں ہیں. تو ہم سب کو اپنا جائزہ لینا چاہیے کہ کیا میرے دل میں بندوں کا ڈر ہے یا اللہ کا ڈر ہے؟ کیا میں بندوں کو خوش کرنا چاہتی ہوں یا اللہ کو خوش کرنا چاہتی ہوں؟ کیا میں اللہ کو خوش کرنا چاہتی ہوں، راضی کرنا چاہتی ہوں، یا اپنے نفس کو خوش کرنا چاہتی ہوں؟ چوائس آپ کی ہے، چوائس آپ کو دی گئی ہے. جو کریں گے اس کے مطابق نتیجہ نکل آئے گا. پھر اسی طرح ایک اور طرح بھی بندوں سے ڈرنا ہوتا ہے، یہ اس ڈرنے سے مختلف ہے، اور وہ کیا ہے کہ وہ مجھے کوئی نقصان دے دے گا غیبی طور پر. میں نے اگر فلاں مزار پر چڑھاوا نہ چڑھایا یا 11ویں شریف میں دودھ نہ میں نے بانٹا تو کیا ہوگا؟ میری بھینس کیا ہوگی؟ مر جائے گی. یہ ہے نا لوگوں کا عقیدہ. یہ شرک کی ایک قسم ہے، ٹھیک ہے نا؟ یہ کیا ہے؟ شرک کی ایک قسم، کہ یہ یقین رکھنا کہ وہ اللہ تعالی کے علاوہ خود سے خود کوئی نقصان پہنچا سکتا ہے. مثلا کسی بت کے بارے میں یہ رکھنا، یا کسی صاحب قبر کے بارے میں یہ سوچنا، کسی جن کے بارے میں، کسی خیالی روح کے بارے میں، کہ اگر میں نے یہ کام نہ کیا تو وہ مجھے نقصان دے گی. کوئی نہیں نقصان دے سکتا. کئی لوگ سمجھ بھی جاتے ہیں ان چیزوں کو، لیکن ان سے باہر کیوں نہیں نکلتے؟ کہ کہیں ہمارا کوئی نقصان نہ ہو جائے. تو یہ درست نہیں. اس کے پیچھے شیطان ہوتا ہے. اور شیطان کیا کرتا ہے؟ شیطان اپنے دوستوں سے ڈراتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟
سورۃ آل عمران میں آتا ہے آیت نمبر 175، آل عمران 175، انما ذالکم الشیطان، یہ تو شیطان ہی ہے جو تمہیں اپنے دوستوں سے ڈراتا ہے، تو تم ان سے نہ ڈرو بلکہ مجھ ہی سے ڈرتے رہو اگر تم مومن ہو۔ تو یہ یقین رکھنا چاہیے کہ نفع نقصان کا مالک صرف اللہ ہے۔ کسی جن سے نہیں ڈرنا کہ وہ کوئی نقصان دے دے گا، کوئی قسمت بگاڑ دے گا، کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ انما ذلكم الشيطان يخوف اولياءه فلا تخافوهم وخافون ان كنتم مؤمنين۔ یہ ایمان کا تقاضا ہے کہ ڈر اللہ ہی کا، نفع نقصان کس کے ہاتھ میں؟ اللہ کے ہاتھ میں، مالک وہی ہے، ٹھیک ہے، کوئی ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ سورۃ الانعام میں آتا ہے وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور اگر اللہ تمہیں کوئی نقصان پہنچائے تو اس کے سوا کوئی اسے دور کرنے والا نہیں، اور اگر وہ تمہیں کوئی خیر پہنچائے تو وہ ہر چیز پر خوب قدرت رکھنے والا ہے۔ اچھا یہ بتائیے کہ جو شفا کی دعائیں جب آپ پڑھتے ہیں تو کہیں رکتے بھی ہیں، کچھ سوچتے بھی ہیں، کچھ محسوس بھی کرتے ہیں کہ یہ ہو جائے گا کام اور یہ تو ہو سکتا ہے، کوئی امید اور کوئی پازیٹیو سوچ آتی ہے؟ جب پڑھتے ہیں نا کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے، تو دعا مانگتے مانگتے اچانک جب اس جملے پہ پہنچتے ہیں تو اچھا یہ تو ہو سکتا ہے، میرے بس میں نہیں، لوگوں کے بس میں نہیں، اللہ تو کر سکتا ہے۔ تو نفع نقصان کا مالک اللہ کو سمجھنا یہ ہمارے ایمان کا ایک حصہ ہے، توحید کا حصہ ہے۔ لیکن کیا چوہے سے ڈرنا یا کاکروچ سے ڈرنا یہ بھی ایمان کے منافی ہے؟ نہیں، یہ منافی نہیں، یہ طبعی خوف ہوتا ہے، طبعی خوف اس سے مستثنا ہے، یہ ایک فطری چیز ہے، ہر انسان کے اندر یہ اپنی سیفٹی سیکیورٹی کے لیے، اپنی جان کی حفاظت کے لیے یہ مادہ رکھ دیا گیا ہے کہ وہ خوف خطرے والی چیزوں سے بچے، اور یہ پیغمبروں میں بھی رہا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ یاد ہے آپ کو؟ فَلَمَّا رَآهَا تَهْتَزُّ كَأَنَّهَا جَانٌّ وَلَّا مُدْبِرًا وَلَمْ يُعَقِّبْ یا موسیٰ لا تخف، موسیٰ ڈرو نہیں، انی لا یخاف لدی المرسلون، میرے ہاں رسول ڈرا نہیں کرتے، رسولوں کو امن ہے میری طرف سے، کوئی ان کو نقصان نہیں دے سکتا۔ تو اس سے کیا بات پتہ چلتی ہے کہ ہمیں اگر ہمارے اندر طبعی خوف ہے تو کوئی بات نہیں، کچھ لوگ چپکلی سے ڈرتے ہیں، کچھ کوئی ہائٹ پہ جانے سے ڈرتے ہیں، کوئی پانی سے ڈرتے ہیں، کوئی بات نہیں، اگرچہ اس کا بھی علاج ہونا چاہیے، یہ بھی ایک قسم کی بیماری ہے، اور جو شفا کی دعائیں ہیں نا یہ پڑھتے رہیں گے تو یہ بیماریاں بھی انشاءاللہ ٹھیک ہوں گی انشاءاللہ۔ بس خلاصہ یہ ہے کہ آج ہمیں اللہ کے سوا ہر چیز کا خوف لگا ہوا ہے، کبھی غربت کا خوف ہے، کبھی دشمن کا خوف ہے، کبھی نوکری چلے جانے کا خوف ہے، کبھی تنخواہ کٹنے کا خوف ہے، کبھی بیماری کا خوف ہے۔ اگر خوف نہیں تو اللہ کا خوف نہیں، جبکہ سب ان ساری چیزوں سے اوپر اللہ کا خوف ہونا چاہیے اور اللہ پر توکل ہونا چاہیے اور معاملات کو اللہ کے سپرد کرنا چاہیے۔ وَإِيَّايَ فَاتَّقُونَ وَإِيَّايَ فَارْهَبُونَ۔ ہم دیکھتے ہیں اپنے اسلاف کو کہ وہ اللہ ہی سے ڈرتے تھے۔ حضرت ابو بکر کا خوف خدا یا خشیت الہی کا آپ کو کوئی واقعہ یاد ہے؟ ایک چڑیا کو درخت پہ بیٹھے دیکھا تو کیا کہا؟ چڑیا تمہارے لیے بشارت ہے، تم درخت پہ بیٹھی ہو، پھل کھاتی ہو، اڑ جاتی ہو، نہ حساب نہ کتاب نہ عذاب، کاش میں بھی تمہارے جیسا ہوتا۔ حضرت عمر کہتے ہیں کاش میں مینڈا ہوتا اور اسے موٹا تازہ کر کے ذبح کر کے کھا لیا جاتا، انسان نہ ہوتا، کیونکہ حساب دینا ہے۔ اور پھر انہوں نے سورۃ طور کی آیت پڑھی ان عذاب ربک لواقع، اور رونے لگے حتیٰ کہ بیمار پڑ گئے، کئی دن بیمار رہے اس ڈر سے، اتنا ڈر تھا ان کے اندر۔ ہم بڑے امن میں ہیں، ہمیں ڈر ہی نہیں لگتا اللہ سے، اور وہ اتنے نیک اور اتنے اطاعت گزار اور اللہ سے ڈرنے والے۔ حضرت عمر کہتے ہیں، بخاری کے اندر آتا ہے، صحیح بخاری میں،
اللہ کی قسم اگر میرے پاس زمین بھر سونا ہوتا تو اللہ کے عذاب کا سامنا کرنے سے پہلے اس کا فدیہ دے کر اس سے نجات کی کوشش کرتا، یعنی وہ سب دے دیتا، اور ان لوگوں نے اپنا سب کچھ ہی دیا ہوا تھا۔ اگر حضرت عمر کے حالات آپ پڑھیں تو آپ سنے ہی ہوں گے، آپ کے کورس میں بھی ہیں، کہ کس طرح ان کی شہادت سے پہلے جب ان کے اوپر وار ہوا اور پھر ان کی فکر کیا تھی، کس چیز کی فکر کرتے ہوئے دنیا سے گئے۔ اسی طرح حضرت عثمان کسی قبر کے پاس سے گزرتے تو کیا کرتے؟ بہت روتے کہ آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل قبر ہے۔ پھر حضرت عمر بن عبدالعزیز کے بارے میں اور اسی طرح دیگر لوگوں کے بارے میں بھی کہ کس طرح وہ اللہ سے ڈرتے تھے۔ ابن رجب کہتے ہیں خوف کی ضروری حد یہ ہے کہ جو خوف فرائض ادا کرنے اور حرام چیزوں سے بچنے پر ابھارے، یعنی اتنا خوف تو ہر ایک کے اندر ہونا چاہیے کہ نیکی کی طرف لے جائے اور برائی سے بچائے۔ اور وہ کہتے ہیں کہ اگر خوف حد سے بڑھ جائے اور انسان بیکار ہو جائے تو یہ خوف مطلوب نہیں ہے۔ ابو حفص کہتے ہیں خوف اللہ کا کوڑا ہے جس کے ذریعے وہ اپنے دروازے سے بھاگنے والوں کو سیدھا کرتا ہے۔ ایک اور قول ہے کہ خوف دل میں ایک چراغ کی طرح ہے جو انسان کو ہوش مند رکھتا ہے، یعنی اچھے برے کا فرق بتاتا رہتا ہے۔ اور ابو سلیمان کہتے ہیں کہ وہ دل خراب ہی ہوتا ہے جس سے خوف نکل جائے۔ اور مسلمان دو خوفوں کے درمیان میں رہتا ہے، ایک یہ کہ جو وہ کر رہا ہے اسے نہیں پتا کہ اللہ اسے قبول کرے گا یا نہیں، اور اس پر یعنی جو بھی اس نے کیا، بولا یا کیا، اس پر اس کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا کل۔ اور دوسرا یہ کہ یعنی دنیا جو گزر گئی، اس جب گزار کے انسان جائے گا تو آگے قبر میں اس کے ساتھ کیا ہوگا، آنکھیں بند ہوتے ہی اس کے ساتھ کیا ہوگا، اس سے ڈرنا چاہیے ہمیں۔ اور دوسرے جو آگے آ رہا ہے قبر کے اندر، آخرت کے اندر، وہاں کیا ہوگا، اس سے بھی ڈرنا چاہیے۔ ہاں امید کے ساتھ، امید بھی ساتھ رہے کہ اچھا اللہ تعالیٰ اچھا ہی معاملہ کرے گا، یعنی ایسی امید نہ ہو جو خوف کو بالکل ایلیمینیٹ کر دے، ختم ہی کر دے، اور ایسا خوف نہ ہو کہ جس میں آپ مایوسی کی طرف چلے جائیں اور آپ کی امید ہی ختم کر دے، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ اور خوف سے ہی انسان کی ایمان کی تکمیل ہوتی ہے۔ عمدہ اخلاق کے پیچھے بھی اللہ کا ڈر ہی ہوتا ہے۔ کسی منفی ماحول سے اثر انداز نہ ہونا، اس کے پیچھے بھی اللہ کا خوف ہوتا ہے کہ آپ مثلا بازار میں ہیں، مال میں ہیں، پارک میں ہیں، کسی بالکل ہی اینٹی اسلام ماحول میں ہیں، لیکن آپ اس ماحول کے اثرات قبول نہیں کرتے، آپ سوچتے یہ میرے لیے نہیں ہے، آپ اللہ کے ڈر کی وجہ سے اس کی اصلاح کر سکے تو کرتے ہیں، نہیں تو اپنے آپ کو بچا لیتے ہیں۔ اور خوف کا سب سے بڑا فائدہ یہ کہ قیامت، جو دنیا میں ڈرے گا وہ قیامت کے دن وَهُمْ مِنْ فَزَعٍ يَوْمَئِذٍ آمِنُونَ، وہ اس دن کے خوف سے بچ جائے گا، اس دن اس کو امن نصیب ہوگا۔ اور پھر آگے جنت میں وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جنتان، جو اپنے رب سے ڈر گیا، اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈر گیا، اس کے لیے 2 باغ ہیں۔ تو بہرحال اللہ کا خوف اگر دل میں نہیں تو اس کی دعا بھی کرنی چاہیے کہ اللہ مجھے اپنا تقوی عطا کر۔ وہ خوف جو ہوتا ہے نا وہ تقوی کی شکل میں ہوتا ہے، اللہم آت نفسی تقواہا وزکھا انت خیر من زکاہا۔ اسی طرح تدبر کے ساتھ قرآن کو پڑھنا، اس کی تلاوت کرنا۔ سورۃ مریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اذا تتلی علیہم آیات الرحمن خروا سجدا وبکیا۔ ایک دن پہلے بھی میں نے آپ سے پوچھا تھا کہ قرآن پڑھتے ہوئے تھوڑی سی بھی آنکھ بھیگتی ہے کہ نہیں، اپنا جائزہ ضرور لیتے رہا کریں، اور اپنے قرآن مصحف کے شروع میں کہیں لکھ لیں اپنے لیے ٹارگٹ، گول بنان کہ قرآن پڑھتے ہوئے میری آنکھ بھیگنی چاہیے، کیونکہ اللہ کے بندے کون ہیں جو اللہ سے ڈرتے ہیں؟ اذا تتلی علیہم آیات الرحمن خروا سجدا وبکیا۔
رحمان کی آیات سن کے وہ روتے ہیں اور سجدے میں گر جاتے ہیں. گھر کا بھی خیال کرنا چاہیے، مگر اس سے زیادہ آخرت کے گھر کی فکر ہونی چاہیے. وہ گھر میرا کیسا ہوگا، کیونکہ اس میں تو ہمیشہ رہنا، کبھی نکلنا ہی نہیں وہاں سے. پھر اسی طرح قرآن کے بعد حدیث جو ہے وہ بھی دلوں کو بہت نرم کرتی ہے، دل کے اندر ایک رقت پیدا کرتی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بھی ساتھ پتہ چلتی ہے، آپ کو معاملے کرنے کا انداز بھی، اس سے بھی پھر یہ چیز انسان کے اندر آتی. پھر اسی طرح ایسے لیکچرز، بعض کلاسز جہاں دلوں کو نرم کرنے والی باتیں ہوں، تذکیر ہو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ طریقہ ہوتا تھا. حضرت ارباز بن ساریہ کہتے ہیں رضی اللہ عنہ کہ ایک دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں فجر کی نماز پڑھائی اور مؤثر نصیحت فرمائی جس سے لوگوں کی آنکھیں آنسوں سے بھیگ گئیں. تو پڑھتے ہوئے ایسی کیفیات ہم پر آنی چاہیے، یعنی قرآن پڑھتے ہوئے اور سنتے ہوئے اور لیکچرز ایسے سنتے ہوئے. نیکسٹ آیا قالوا سواء علينا أوعظت أم لم تكن من الواعظين. کس قدر بے باکی ہے، کس قدر اعراض کا رویہ ہے، اور کتنی بے رخی ہے. تم نصیحت کرو یا نہ کرو، ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا، ہم تمہاری نصیحتوں سے متاثر ہونے والے نہیں. جبکہ پیچھے ہم نے کیا پڑھا کہ ایسے واعظ سننے چاہیے کہ جس سے دل نرم ہو اور اللہ کی یاد آئے اور اللہ سے ڈر پیدا ہو. تو یہاں وہ قوم کیا کہتی ہے کہ آپ واعظ بنے یا نہ بنے، ہمارے لیے ہم نے نہیں ڈرنا. واعظ کیا ہوتا ہے؟ ایسا لطیف کلام جو دل کو نرم کرے. تو ہود علیہ السلام کے واعظ کے باوجود قوم جو تھی وہ بے پرواہی برت رہی تھی. تو واعظ اچھے طریقے سے نصیحت کرنا ہوتا ہے جس میں صرف محبت کی باتیں نہیں ہوتی، اس میں ڈراوا بھی ہوتا ہے.
جس کی وجہ سے لوگ ڈرتے ہیں اور ان کی آنکھیں بہتی ہیں. تو یہ بات جو اس آیت میں کی گئی ہے، یہ دراصل ہود علیہ السلام کی قوم کا جواب ہے کہ جو ہود علیہ السلام سے کہہ رہے تھے تم نصیحت کرو یا نہ کرو، ہم نے تمہاری نصیحت کوئی نہیں ماننی. سورۃ ہود میں آتا ہے آیت نمبر 53 میں، انہوں نے کہا اے ہود تو ہمارے لیے کوئی واضح دلیل نہیں لایا. سبحان اللہ، پیغمبر نے سب کچھ بتایا، جب سنا ہی نہیں تو تمہیں کہاں سے یاد رہے گا. یہ جو سننے کی اچھی طرح اچھا لسنر ہونا نا، اللہ کی بڑی نعمت ہے. بڑے فائدے اٹھاتے، جیسے ہم کچھ چیزیں اچھی سی کھا لیتے ہیں نا، مزہ آ جاتا ہے. تو جن کی لسننگ سکل اچھی ہوتی ہے نا، وہ باتوں کی تہہ تک پہنچ جاتے ہیں اور ان کو مزہ آ جاتا ہے، وہ محسوس کر لیتے ہیں، ان کے احساسات جاگ رہے ہوتے ہیں. کانوں سے گیا کہاں جاتا ہے، اندر جمع کہاں ہوتا ہے، دل پہ. تو جو کانوں سے گیا دل پہ اثر ہی نہیں اس نے کیا، تو پھر آپ بتائیے کیا ہوا، کیا حاصل ہوا. تو بہرحال انہوں نے کہا تم تو ہمارے پاس کوئی دلیل ہی نہیں لائے، بینہ ہی نہیں لائے، اور نہ ہی ہم تیری بات کی وجہ سے اپنے معبودوں کو چھوڑنے والے ہیں، اور نہ ہی ہم تیری بات ماننے والے ہیں. صاف ان کا چٹی نہ، جیسے کہتے ہیں نا چٹی نہ، جو مرضی زور لگا لو ہم نہ مانے. تلاوت. قالوا یا ہود، قالوا يا هود ما جئتنا ببينة وما نحن بتاركي آلهتنا عن قولك وما نحن لك بمؤمنين. تو ان الفاظ سے اس قوم کا ہود علیہ السلام کے ساتھ بے پرواہی برتنا اور حقارت آمیز سلوک کرنا واضح ہو رہا ہے. اس سے ملتی جلتی صورتحال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی پیش آ رہی تھی. کفار مکہ بھی آپ کے ساتھ اسی قسم کا رویہ اختیار کیے ہوئے تھے. انہوں نے کیا کہا، سورۃ فصلت میں آتا وقال الذین کفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فیہ لعلکم تغلبون. جن لوگوں نے کفر کیا کہنے لگے اس قرآن کو نہ سنو اور اس کی تلاوت کے وقت شور و غل مچا دو، شاید کہ تم غالب آ جاؤ. سننا نہیں، کیونکہ ماننا نہیں، ٹھانی ہو یا نہیں ماننا. تو جب کوئی ٹھان لیتا نا نہیں ماننا، تو پھر وہ بات نہ سنتا نہ سمجھتا ہے، اور اس کا ذہن وہی ہوتا ہے جو وہ سوچ کے آیا ہوتا ہے. جیسے بعض لوگ مجھے بتاتے ہیں جب وہ سننے لگ جاتے ہیں، بڑی مزے مزے کی کہانیاں سناتے ہیں کہ میں جب آئی آپ کے پاس کلاس میں آئی تو میں یہ سوچ کے آئی اگر انہوں نے پردے کی کوئی بات کی تو وہ میں نے نہیں ماننی، باقی دیکھ لوں گی کیا سننا ہے اور کیا نہیں سننا. تو کچھ لوگ پہلے سے ارادہ لے کے آتے ہیں کہ اگر انہوں نے ایسی کوئی بات کہی، یہ والی نصیحت کی، تو پھر نہیں ماننی. وہ اٹھانی ہوئی ہوتی، ارادہ کیا ہوا ہوتا ہے، یہ تو میں نہیں چھوڑ سکتی، یہ تو میں نہیں کروں گی، حرام دوستی تو نہیں چھوڑوں گی، بس قرآن پر سے پڑھ لوں گی. کیونکہ پڑھنے کا مقصد ہی کیا ہے اگر عمل نہیں کرنا. بہرحال پھر اسی طرح ہم دیکھتے ہیں قوم نوح نے نوح علیہ السلام کی دعوت پر اپنے کانوں میں انگلیاں ڈال لی. سورۃ نوح میں آتا ہے اور جب بھی میں نے انہیں پکارا تاکہ تو انہیں بخش دے، انہوں نے انگلیاں اپنے کانوں میں ٹھونس لیں اور انہوں نے اپنے کپڑے اوڑھ لیے اور اصرار کیا اور بہت بڑا تکبر کیا. قوم نے نہیں مانا. نتیجہ کیا نکلا؟ کیا ہوا تھا قوم نوح کے ساتھ؟ ڈبا دیے گئے تھے نا. جب ماننا نہیں تو دنیا میں رہنے کا حق نہیں تمہیں. تم نے پیغمبر کی بات نہیں سنی 950 سال تک، اب تمہارا جینے کا حق ختم. اچھا قرآن مجید کے شروع میں بھی آتا ہے ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون. تو کچھ لوگ واقعی ایسے ہی ہوتے ہیں کہ آپ جتنا چاہے سمجھا لیں وہ سننے والے نہیں ہوتے، بات نہیں مانتے. لہٰذا آپ کی کوشش کیا ہونی چاہیے؟ اپنا فرض پورا کریں، اپنی ذمہ داری نبھائیں، آپ دعوت و تبلیغ کا کام جاری رکھیں، نتائج اللہ پہ چھوڑ دیں. انما انت مذکر لست علیہم بمسیطر.
اچھا مزید کیا کہنے لگے؟ نیکسٹ آیا پڑھیے. إن هذا إلا خلق الأولين. یہ تو پہلے لوگوں کے بھی اطوار تھے، عادات تھی. خلق، ایک خلق ہوتا ہے اور ایک خلق ہوتا ہے. عادت، دین، اطوار، طور طریقے. اولین، اول سے، پہلے لوگ، پرانے لوگ، اساطیر الاولین. یعنی جو کچھ ہم کر رہے، ایک معنی اس کا یہ ہے کہ جو کچھ ہم کر رہے ہیں پہلے لوگ بھی یہی کچھ کر، ہمارے باپ دادا بھی ایسے ہی کرتے، انہوں نے بھی نہیں مانا تھا، ان کا دین بھی یہی تھا، ان کا تمدن یہی تھا. وہ بھی بت پرست تھے اور وہ بھی شاندار عمارتیں بناتے تھے. پچھلے لیسن اگر آپ نے سنے ہو تو آپ کو یاد ہوگا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کے بارے میں فرمایا تھا نا کہ اتبنون بکل ریع آیۃ تعبثون اور وتتخذون مصانع لعلکم تخلدون واذا بطشتم بطشتم جبارین. یعنی اگر ہمارے اندر یہ آتے ہیں تو یہ آتے اور یہ طریقے اور یہ کام پہلے لوگ بھی کرتے تھے، وہ بھی ایسے ہی کرتے تھے، ہم انہی کے طریقے پر ہیں. دوسرا معنی یہ بھی کیا گیا ہے کہ جو نصیحت کی باتیں تم کر رہے ہو، جو ہمیں سمجھا رہے ہو، یہ بھی کوئی نئی نہیں. جو تم نے بات کی ہے یہ تو پہلے بھی مجھے پتا ہے. پہلے ایسے خطی لوگ گزرے، ایسی باتیں کرتے رہے ہیں اور ہمیں ان کا کوئی اثر نہیں ہوا اور ہمارے آباء و اجداد کو بھی نہیں ہوا اور ان پر بھی کوئی عذاب نہیں آیا، لہٰذا وما نحن بمعذبین. اچھا اس آیت کی نا ایک اور قرات بھی ہے. اب میں ذرا علم القرات والوں سے حساب لیتی ہوں کہ اور کس طرح پڑھا گیا. کسی کو یاد ہے؟ ان ھذا الا، ان ھذا الا خلق الاولین. خلق کی جگہ اس کو خلق بھی پڑھا گیا ہے. ابو عمر، ابن کثیر، کسائی اور ابو جعفر اور یعقوب نے اس کو خلق الاولین پڑھا ہے. ٹھیک ہے. خلق من گھڑت بات کو بھی کہتے ہیں، جھوٹ کو بھی کہتے ہیں. خلق عادت کو کہتے ہیں، لیکن خلق یعنی یہ اس طرح کے جو، یعنی پھر کلام ان کی طرف سے نہیں ہوگا، لیکن اصل جو حفظ کی قرات میں وہی صحیح معنی دے رہا ہے. وما نحن بمعذبین. یہ پڑھی آیت. وما نحن بمعذبين. اور ہمیں کوئی عذاب دیا جانے، اور ہم عذاب دیے جانے والے نہیں. یعنی اتنے کانفیڈنٹ تھے اس بارے میں کہ ہمارے باپ دادا نے گمراہی کے رستے اختیار کیے، انہیں کچھ نہیں، ہمیں بھی کچھ نہیں ہوگا. اچھا آج ہم کیا کرتے ہیں؟ سب لوگ ایسے ہی کر رہے ہیں، انہیں تو کچھ نہیں ہوا، وہ تو حرام کام کر کے حرام دولت کما کے عیش و عشرت کر رہے ہیں. تو اگر ہم نے تھوڑی بہت ڈنڈی مار لی تو ہمارا کیا بگڑ جائے؟ کچھ نہیں ہوتا. ان ھذا الا خلق الاول. اول زمانے سے، پہلے زمانے سے ہمیشہ ایسے ہی ہوتا ہے، سبھی ایسے کرتے ہیں. کیا آج بھی ہم ایسی حجتیں نہیں پکڑتے؟ یہ تو سبھی کرتے ہیں. ہم نے کر لیا تو کیا قیامت ٹوٹ پڑے گی؟ تو کیا یہ ایک دلیل ہوتی ہے کہ سارے لوگ کر رہے ہوں، پہلے کر رہے ہوں، پچھلے کر رہے ہوں، موجودہ دور کے لوگ کو غلط کام کر رہے ہوں، بہن بھائی کر رہے ہوں، ماں باپ کر رہے ہوں، اور ہم سوچیں کہ ہاں چونکہ ہمارے ماں باپ بھی ایسے کرتے اس لیے ہم بھی یہی کر لیں گے تو کچھ نہیں ہونا، انہیں کچھ نہیں ہوا ہمیں بھی نہیں ہوگا. یہ جھوٹی تسلیاں ہیں، سیلف ڈسپشن ہے کہ ہمیں عذاب نہیں ہوگا. یعنی جس طریقے پر ہم ہیں اس پر ہمارے
آپ بھی کوئی بات بتائیے گا مجھے آخر میں. ان آیات سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ نصیحت کرنا چاہے کوئی نہ مانے، یہ کسی بھی قوم کی فلاح کے لیے بہت ضروری ہے، اور اپنی ذمہ داری کو ادا کرنا بھی ضروری ہے. ترک نصیحت جو ہوتی ہے وہ معاشرے کے اندر بگاڑ پیدا کر دیتی، اور جب بگاڑ عام ہو جاتا ہے تو پھر سبھی ڈوب جاتے ہیں. تو نصیحت ہر انسان کی ضرورت ہے. ہم سب کو میرے سمیت نصیحت کی ایسے ہی ضرورت ہے جیسے آکسیجن کی ضرورت ہے، کھانے پینے کی ضرورت ہے، اور دیگر ہماری ضروریات ہیں. ایسے ہی ہمارے لیے ایک ضرورت ہے کہ ہمیں کوئی اچھی نصیحت کر دے. کچھ لوگ تو بڑے اچھے ہوتے ہیں، وہ چلتے پھرتے پوچھ رہے ہوتے ہیں کوئی نصیحت کر دیں. 1 گھنٹے کی کلاس میں انہوں نے کوئی نصیحت نہیں لی ہوتی، وہ بعد میں کہتے ہیں کوئی نصیحت کر دیں. اگر واقعی وہ نصیحت میں دلچسپی رکھتے تو پھر بہت ساری نصیحتیں اکٹھی کر لیتے. anyway، تو نصیحت کی ضرورت ہر ایک کو ہوتی ہے، ہم سب کو ضرورت ہوتی ہے. لہٰذا اگر کوئی ہمیں نصیحت کر دے تو اس پہ ناراض نہیں ہونا چاہیے. ہمارے اندر نصیحت قبول کرنے کی صلاحیت ہونی چاہیے، ورنہ مشابہت ہوگی ان ضدی اقوام سے. آپ نے دیکھا جب بھی کوئی خرابی شروع ہوتی ہے نا، پہلے چھوٹی ہوتی ہے، اور پھر کیا ہوتا ہے اگر اس کو وہاں نہ روکا جائے تو کیا ہوتا ہے، وہ بڑی ہوتی چلی جاتی، پھر آؤٹ آف کنٹرول ہو جاتی ہے. تو کوئی بھی بگاڑ، اور اس کی مثال وہ کشتی والی حدیث یاد کر لیں جس میں کشتی میں ایک شخص سوراخ کرتا ہے اور اگر روکتے نہیں تو پھر کیا ہوتا ہے، ساری کشتی سارے ڈوب جاتے ہیں. ٹھیک ہے. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ اس قوم کو عذاب نہیں دیتا جس میں کچھ بھی ایسے لوگ موجود ہوں جو نصیحت کرتے رہیں. ٹھیک ہے. تو نصیحت کو غنیمت جانیں، اور نصیحت کرنے کو بھی اس سے بھی نہ جھجکیں، نہ شرمائیں. لیکن نصیحت کیسے کرنی چاہیے؟ عمدہ طریقے سے کرنی چاہیے. جی ہاں، کیونکہ اس میں ہماری کامیابی ہے، سننے میں بھی اور سنانے میں، کرنے میں بھی. لیکن اگر انسان صرف نصیحتیں ہی سنتا رہے اور کرے کچھ نہ تو کیا ہوتا ہے؟
تھے کہ جب ہلاکو خان اور وہ ساری تباہی مسلمانوں کے اوپر آئی تو مسلمانوں کے اندر اتنی بزدلی اور اتنی کمزوری آ چکی تھی کہ راہ چلتے مسلمان کو ایک تاتاری روکتا تھا اور کہتا تھا ادھر رکو، میں گھر سے تلوار لے آؤں، میں نے تمہیں قتل کرنا ہے. اور وہ اس کو روک کے کھڑا کر کے جاتا تھا تلوار لینے، اور اس مسلمان کے اندر اتنی بھی جرت اور ہمت نہیں تھی کہ وہ بھاگ جائے اور اپنی جان بچا لے. تو یہ ایکسٹینٹ اتنی بڑھ جاتی ہے جب ہم انسانوں سے ڈرنا شروع کر دیتے ہیں. جزاک اللہ خیر. استاذ جی، آپ نے ایک دفعہ مانی القرآن میں بتایا تھا کہ عمر رضی اللہ عنہ فرماتے تھے کفا بالموت واعظا یا عمر، تو یہ انہوں نے انگوٹھی میں لکھا ہوا تھا. تو کتنا امپورٹنٹ ہے کہ موت کو یاد رکھنا، اور وہ نصیحت کے لیے کافی ہے. اور دوسری چیز جو آپ نے اتنی خوبصورت ایک بات کی اس کے اندر کہ اس میں خلق اور خلق کا جو میننگ ہے، تو جیسے قرآن میں آتے ہیں نا اور جگہ کہ الا اساطیر الاولین، کہ یہ نہیں ہے مگر پرانوں کی قصے کہانیاں متس ہیں. تو سورۃ الاحقاف میں نہیں یہی مطلب جو ایک بیٹا جو کہتا ہے نا کہ اف ماں باپ کو کہتا ہے کہ تمہارے وہ، تو وہ یہ کہتا ہے کہ ما ھذا الا اساطیر الاولین، ایگزیکٹلی یہی بات کہ پچھلوں کی کہانیاں ہے. تو اس میں خلق کا میننگ آ جاتا ہے اور خلق آج بھی کہتے ہیں نا بیکورڈنس ہے، تم لوگ بیکورڈ ہو، یعنی پچھلی باتیں کرتے رہتے ہو، سوچتے ہو. اور استاذ جی آج جو ابھی جو یہ اسٹارم جو آیا ہے، کیونکہ میں تو اس میں سے آ رہی تھی، تو اتنا خوف، یعنی میں کہتی ہوں کہ اور چیزوں کا جو ہمیں خوف ہوتا ہے تو کچھ بھی نہیں، یعنی اللہ کا عذاب تو ایسی چیز ہے کہ یعنی ہم اس کو برداشت ہی نہیں کر سکتے. اللہ تعالیٰ. سازا جب میں یہ بات سن رہی تھی نا، مجھے لگ رہا تھا میرے آنکھوں کے سامنے ایک پوری کہانی کی ریل چل گئی. میری ایک دوست ہے، اس کی ماشاءاللہ 3-4 بیٹیاں ہیں اور بہت ہی ماشاءاللہ دین میں بھی آگے اور دنیاوی تعلیم میں بھی. تو ان کی بیٹی نے جب او لیولس کا ایگزام دیا تو اس کی بہت اچھے مارکس آئے. شہر کے ایک بہت اچھے اسکول میں وہ وہاں پہ آگے اے لیول کرنا چاہتی تھی. جب وہاں گئی تو انہوں نے مارکس دیکھے، میرٹ پہ داخلہ. انہوں نے کہا بس ہماری ایک کنڈیشن ہے، ہماری پالیسی ہے کہ آپ فیس کور نہیں کر سکتی. اس نے کہا کہ مطلب یہ تو مجھے کرنا ہے، مجھے تو اللہ کے ڈر سے میں کرتی ہوں. تو انہوں نے کہا ہم اتنی سی تو بات کہہ رہے ہیں آپ کو. تو اس نے کہا یہ اتنی سی بات میرے لیے اتنی نہیں ہے. اچھا، ساری فیملی نے، دوستوں نے، سب نے اتنا پریشر کیا کہ اتنے بڑے اسکول میں تمہیں داخلہ میرٹ پہ مل رہا ہے. اس نے کہا نہیں میں اس کو نہیں چھوڑ سکتی. اس نے چھوڑ دیا اور اس نے ایک مڈل سے، جو ہم جسے کہتے ہیں نا درمیانے درجے کے، ایوریج اسکول میں داخلہ لے لیا. اے لیولس کیا، بہت اچھے مارکس ہوئے، میرٹ پہ داخلہ ہو گیا. جب کوئی ملتا تھا کہتا تھا تم نے وہ اتنا اچھا چھوڑ دیا. اسکولنگ کی تو اصل چیز ہوتی ہے. شادی ہو گئی، بچے ہو گئے، وہ سویڈن چلی گئی. وہاں سے آئی، میں وہاں پہ ہاؤس جاب کیا. پھر وہاں پر اس نے آگے پڑھنا شروع کیا، سویڈش لینگویج، ڈچ میں وہاں پر اسپیشل میڈیکل کی وہاں سیکھنا پڑتا ہے، وہ کیا. ہزاروں لوگوں میں سے چند سو میں میرٹ میں اس کا وہاں اس کو سرٹیفکیٹ ملا، سرٹیفائڈ ڈاکٹر. اچھا، اب سارے وہ لوگ جو پہلے کہتے تھے تم سے زیادہ تو بیوقوف کوئی نہیں ہے، اب وہ کہتے ہیں کیا لڑکی ہے کمال کی. لیکن یہاں تک پہنچنے کا جو درمیانی وقفہ تھا، وہاں لوگوں کے ڈر کو اوور کم کیا اور اللہ کے ڈر کو سامنے رکھا. اور اس طرح ماشاءاللہ ان کی سب بیٹیاں، یہ بھی ایک بڑا وہ کہتے تھے تمہاری تو بچوں کی شادیاں نہیں ہوں گی، درمیانی سی شکل کی بچیاں ہیں، کیا ہوا دنیاوی تعلیم ہوگی تو کیا ہوا، دینی لے کے تم نے سب کو برقعے اڑوا دیے. ایسی ایسی جگہ استاذہ شادیاں ہوئی کمال کی. تو جب بندہ ٹھان لے نا تو اللہ مدد کرتا ہے پھر. اور اپنے اوپر کام کریں، لوگوں کی نظروں میں آنے کے لیے غلط ہتھ کنڈے اختیار نہ کریں، بلکہ اپنی قابلیت بڑھائیں. اوکے، آپ کچھ کہنا چاہیں؟ استاد جی، جب ہم یہ بات سنتے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا کیا ڈر ہے اور کیا خوف ہے، کیا کردار ہے ساتھ، اور ساتھ اپنے آپ کو جب ہم دیکھتے ہیں کہ ہم کچھ نہ کر کے بھی کتنے مطمئن. تو سادہ جی، ایک چھوٹی سی بات اس طرح سے بھی سمجھ میں آتی ہے کہ کہتے ہیں کہ جب انسانی جسم میں زہریلے پارٹیکلز بہت زیادہ بڑھ جاتے ہیں، بڑھنے لگتے ہیں، تو ان پر بے ہوشی طاری ہونے لگتی ہے. جتنے وہ پارٹیکلز بڑھتے جاتے ہیں، بے ہوشی طاری ہوتی ہے اور غفلت ہو جاتی ہے دنیا سے، اور کچھ اپنی ذمہ داریاں، کچھ نہیں پتہ چل رہا ہوتا. تو استاذہ جی، یہ جو ہمارے گناہ ہیں نا، یہ بھی بالکل ایسی زہریلے پارٹیکلز کی طرح، چونکہ یہ بڑے ہوئے ہوتے ہیں، انہوں نے ہم پر ایک ایسی مدہوشی سی طاری کی ہوئی ہوتی ہے کہ ہم اپنی ذمہ داریوں کو، اپنے اس چیز کو نہیں سمجھ سکتے اور بہت کم کر کے بھی خوش ہو رہے ہوتے ہیں. بالکل، ہم کم کر کے خوش رہتے ہیں. آپ دیکھیں کہ ہم کوئی بھی عبادت ہے ہماری یا دین کی خدمت، سب پارٹ ٹائم ہے نا، یعنی آپ گھنٹے گنا کریں کہ کتنے لگائے آپ نے اس کام، اور باقی چیزیں یعنی 24 آورز میں کتنے گھنٹے آپ نے کوئی نیکی کے کام کی اور باقی
गफलत में इधर उधर सोने और बाकी चीजों में गुजारे। जो आपका दुश्मन है शैतान, वो कितने घंटे काम करता है? तो जो फुल टाइम काम करता है उसका कोई मुकाबला पार्ट टाइमर कर सकता है? तो बहुत ईमानी ताकत की जरूरत है, फिर कर सकते हैं। तो अल्लाह का डर जो है ना, वो ईमान में ईमानी कुव्वत देता है कि कुछ नहीं होता, हर चीज का मालिक अल्लाह है। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.